अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें, पाकिस्तान सलामत रहे, ता क़यामत रहे। और ये बुरी नज़र रखने वालों को अल्लाह पाक हदायत अता फरमाए। आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल ज़रूर सब्सक्राइब किए करें। इसका जो वी लोग हर रोज़ आप 2 से 3 दफ़ा देखते हैं, मोस्टली 3 दफ़ा जो देखते हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सअप ग्रुपों में सेंड किया करें। और प्रोग्राम के आखिर में जो आपसे दरख्वास्त की जाती है कि इस पर कमेंट ज़रूर करें, अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। ये आपसे हमेशा गुजारिश करते हैं। दोस्तों, पीटीआई ने आज इसको मैं फाइनल कॉल कहूँ या फिर वो जो सोशल मीडिया पे चल रहा है वो कॉल कहूँ, आज उन्होंने निकलना था और डी चौक मुंतज़र था। जिसे नहीं कहता कि वो डी चौक जो है वो देख रहा था, अड्डियाँ चुक चुक के कि मेरे मित्र, मेरे शहजादे, मेरे पुत्र, मेरे तियाँ आ रहे ने। लेकिन ताहाल डी चौक में अभी तक चिड़ी जो है ना वो भी पर नहीं मारी। सुना है सन्नाटा ही सन्नाटा है चारों तरफ डी चौक में। पहले आपको इंतज़ामात और इस पर ज़रा अपडेट देता हूँ कि क्या इंतज़ामात थे इन शर पसंदों को रोकने के लिए, जो कि बहुत ज़रूरी थे। हो सकता है आप में से कुछ दोस्त इसे इत्फाक ना करें, लेकिन ये शर पसंदी को रोकने के लिए ये सब कुछ करना मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज के होने वाले प्रोटेस्ट के पेश नज़र वफाकी दारकूमत इस्लामाबाद पुलिस, रेंजर और एफसी की भारी जो नफरी है वो तैनात कर दी गई थी, जबकि पंजाब और केपीके से जड़वा शहर को आने वाले रास्ते बंद कर दिए गए। मुख्तलिफ शहरों में खंदकें खोद कर शहर से बाहर निकलने के रास्ते भी बंद कर दिए गए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के पेश नज़र हुकूमत ने इस्लामाबाद के रास्ते बंद कर दिए और दारुल हुकूमत को जाने वाले ज़्यादातर रास्तों पर कंटेनर खड़े कर दिए गए। 26 नंबर चुंगी कंटेनर लगाकर मुकम्मल सील कर दी गई, वहाँ रेंजर को तैनात कर दिया गया, जबकि श्रीनगर हाईवे भी 0 पॉइंट के मुकाम पर बंद कर दी गई। एक्सप्रेस वे पर खन्ना पुल के मुकाम पर दोनों तरफ से बंद कर दी गई और खन्ना पुल पर रखे गए एक कंटेनर में आग भड़की, ताहम इसकी वजह मालूम न हो सकी। एयरपोर्ट पर जाने वाले रास्ते भी कंटेनर लगा दिए गए, जबकि फैज़ाबाद से इस्लामाबाद का रास्ता जो है, मेन रास्ता है, वो भी बंद कर दिया गया था। अच्छा, अडयाला जेल की तरफ जाने वाले रास्तों को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया, जबकि जेल जाने वाली मरकजी शाहराह को हर तरफ से ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया, क्योंकि मुर्शद दी जान सब तो ज़्यादा अजीज़ है इस हुकूमत नूं कि मुर्शद नाल को वादा घाटा नहीं होना चाहता, क्योंकि कैदी 804 जिहड़ा है ना उन्होंने मुकम्मल तौर पर हिफाजत उदी की जा रही है। अडयाला जेल पर अडयाला रोड पर जगह जगह पुलिस की नफरी तैनात कर दी गई। जेल जाने वाले रास्ते पर कंटेनर खड़े कर दिए गए। अडयाला रोड बंद होने से रहायशियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। अच्छा जी, मुजाहरीन को इस्लामाबाद में दाखिल होने से रोकने के लिए मुख्तलिफ एंट्री पॉइंट्स पर 6000 पुलिस तैनात एहलकार जो है वो तैनात किए गए। रावलपिंडी और इस्लामाबाद को मिलाने वाले 70 मुकामात की सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। किसी को भी मुजाहरे, रैली या प्रोटेस्ट में जो इजाज़त है नहीं है वो, कि वो कोई भी बंदा उसमें दाखिल नहीं हो सकता। इसके अलावा रावलपिंडी और इस्लामाबाद में इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन की सर्विसेज भी मुतासर है। इस हवाले से वजारत दाखिला का कहना है कि सिक्योरिटी खदशात वाले इलाकों को मोबाइल डाटा सर्विस, वाई सर्विस बंद करने का तयन किया है। और खैबर पख्तूनख्वा ने आने वाले काफिलों को रोकने के लिए अटक के मुकाम पर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सरहद मुकम्मल बंद कर दी गई है। अटक में चेक पोस्टें कायम कर दी गई हैं और सिक्योरिटी एहलकारों को भारी नफरी को तैनात करके शीलिंग के लिए हज़ारों गोले, जैकेट्स, हेलमेट और डंडे से लेस कर दिया गया है। जेहलम के अहम शाहराहों पर कंटेनर खड़े कर दिए गए हैं। फैसलाबाद के दाखिली रास्ते भी बंद हैं। लाहौर, पेशावर और फैसलाबाद से इस्लामाबाद के लिए जाने वाली मोटरवेज़ पर भी जो है वो भी बंद कर दी गई हैं। मरी के मुख्तलिफ दाखिली और ख़ारजी रास्तों पर कंटेनर लगा दिए गए हैं, जिसके बायस मलका कोहसार मरी का खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर से ज़मीनी रास्ता मुंतका हो गया है। इंतज़ामिया ने कश्मीर और केपी के राब्ता सड़कों पर खंदकें खोद गई हैं, जबकि मरी में घोड़ा गली के मुकाम पर भी मिट्टी डालकर सड़क बंद कर दी गई है। अब ऐसी सूरत हाल में पीटीआई कहाँ से निकलेगी, कहाँ तक पहुँचेगी? ये वो रास्ते बताए हैं जो इस्लामाबाद और डी चौक और अडयाला की तरफ जाते हैं। अब एक तो वो जिसे कहते हैं ना, खान साहब के वाला जो हेलीकॉप्टर है वो भी नहीं है कि सारी पीटीआई जो है चक्कर ला के हेलीकॉप्टर ला के लाई जावे डी चौक, मतलब पीछे से उठाए सवारियां और डी चौक में ला के उतार कर वापस। तो कोई 50, 100, 200 चक्कर लगाए तो चलो कोई 100, 200, 50 बंदे तो वो ले ही आएगा ना। अगर 100 चक्कर लगाएगा और हर चक्कर में 10 बंदे भी हेलीकॉप्टर में होंगे तो 1000 बंदा तो पहुंच जाएगा डी चौक के, लेकिन ऐसा होता हुआ भी नज़र नहीं आ रहा। इसके अलावा 300 से ज़ायद मकामात बंदिश हैं, फोर्स खड़ी हैं। ऐसी सूरत हाल में पीटीआई कहाँ आएगी और कहाँ
اچھا جی، اس ریاست نے نا اس فائنل کال کا نام جو ہے نا وہ اپنے نام پر رجسٹرڈ کر لیا، اور اس کو فائنل انتظام جو ہے نا وہ اس کو کر دیا میرے خیال میں. مجھے نہیں لگتا کہ تحریک انصاف اس کے بعد کسی قسم کی کوئی کال دے سکے گی. اس کے علاوہ اسلام آباد پولیس نے ایک کومبنگ آپریشن شروع کیا، اور پی ٹی آئی کے 300 سے زائد افغانی جو ہیلپ کار ہے نا وہ بھی پکڑ لیے ہیں. پولیس ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کے علاوہ تھانہ کوسار کے علاقے سے 60، تھانہ بارہ کو سے 20 اور تھانہ رمنا سے 25 پی ٹی آئی کے کارکن گرفتار کیے ہیں. پولیس ذرائع کے مطابق کومبنگ آپریشن کے دوران تھانہ لوئی بھیر کے علاقے سے 35، سنجانی سے 45 اور تھانہ ترنول کے علاقے سے 42 کارکن گرفتار کیے ہیں. پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ گرفتار پی ٹی آئی کارکن جتھوں کی شکل میں اسلام آباد پہنچے تھے. اسلام آباد کے مختلف راستوں کو کنٹینر لگا کر بند کر دیا گیا تھا، اور جبکہ کئی کنٹینروں میں بجری بھر دی گئی ہے. کہ کنٹینر جو ہے نا وہ پچھلی دفعہ اوکی کے اندر نے کہ پاگل جڑے نے تکے لا کے بھی سائڈ تک کرتے تھا نا، تو اس دفعہ ان لوگوں نے اس میں بجری بھر دی ہے تاکہ کسی جگہ پہ کنٹینر کو ہلایا نہ جا سکے، اور جو بھاری مشینیں ہیں انہی کے ذریعے کنٹینر کو آگے پیچھے کیا جائے. ان تمام انتظامات کو دیکھ کر لاہور والی قیادت جو ہے وہ تو ڈر گئی ہے. انہوں نے فیصلہ کیا ہے سلمان اکرم راجہ کی صدارت میں پی ٹی آئی صرف لاہور میں ہی اپنے گھروں کے ڈرائنگ روموں میں، بلکہ کچھ لوگ اپنے گھروں کے بیڈ روموں میں جو ہے وہ احتجاج کریں گے. بیڈ روم میں کون سا احتجاج ہوتا ہے میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کروں گا. اسلام آباد نہیں جائیں گے کیوں بھائی؟ آپ کی فائنل کال تو اگر دیکھا جائے تو اسلام آباد کے لیے تھی. بہرحال سلمان اکرم راجہ میرے خیال میں کوئی ایسا انقلابی لیڈر نہیں ہے جو عوام کو نکالے گا. پھر حماد اظہر سمیت قیادت تو ویسے ہی سامنے نہیں آ رہی. سال 1.5 سال ہو گیا، بھگوڑے ہیں، بھاگے ہوئے ہیں. جرت ہی نہیں ہے اتنی کہ وہ میدان میں آ کر کھڑے ہوں اور لڑ سکیں. چلو میں اب پرانی بات نہیں کرتا حماد اظہر صاحب کے بارے میں، بس اسی پہ چھوڑ دیتے ہیں. اس کے علاوہ لاہور کو بھی سیل کر دیا گیا، بتی چوک کو بند کر دیا گیا، کیونکہ پی ٹی آئی نے وہاں جمع ہونے کا اعلان کر رکھا تھا. کیونکہ وہاں سے ان کا پروگرام جو ہے وہ تھا اس کو جانے کے لیے آگے اسلام آباد جانے کے لیے جی ٹی روڈ پر. تو میرے خیال میں جی ٹی روڈ بھی بند کر دیا گیا. لاہور والے جو ہیں وہ لاہور میں ہی گھومتے رہیں گے. اگر کسی جگہ پہ وہ اکٹھے ہوئے تو ان کا بھی انتظام کر رکھا ہے، کیونکہ دیکھیں ریاست نے فیصلہ کر لیا کہ کسی بھی جگہ پہ اور کسی بھی صورت میں عدم استحکام نہیں پیدا ہونے دیں گے. دیکھیں آپ دنیا جہان کو بتا کر آتے ہیں، دنیا جہان سے بات کر کے آتے ہیں کہ ہمارے ملک میں آئیں، آپ انویسٹمنٹ کریں، آپ ہمارے ملک جو ہے وہ بہت اچھا ہے بزنس کے لیے. ہمارے ملک کی ہر وہ اچھی چیز گنوا کر اور بتا کر آتے ہیں، اور یہاں پر پھر ایک سر پھرا انسان جو اس وقت جیل میں بند ہے، گورنمنٹ کی روٹی کھانے کے بعد لوگوں کے بچوں کو ذلیل و خوار کرنے کے لیے سب کچھ کر رہا ہے. تو میرے خیال میں یہ کسی بھی طرح سے مناسب نہیں ہے. پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے فرمائشی گرفتاریاں دینی شروع کر دی ہیں. اب تک ملتان سے بڑی فرمائشی گرفتاری ہوئی ہے. عامر ڈوگر، زین قریشی، معین ریاض سمیت 500 افراد نے ملتان میں فرمائشی گرفتاری دے دی ہے. ان گرفتاریوں کے بعد آپ اندازہ کر لیں کہ انقلاب لیڈ کرنے والی باقی قیادت کون کرے گی. دیکھیں یہ لوگ سیریس ہی نہیں ہیں. مجھے ذرا یہ بتائیں کہ آپ ملتان سے نکلیں اور ملتان سے نکل آپ کے اسلام آباد جانا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے ڈی چوک میں آج پہنچنا ہے، تو کیا آج آپ 12 بجے نکلیں گے؟ آدھے گھنٹے کا رستہ ہے. اور پھر جب آپ کو پتہ ہے کہ رستے میں 50 جگہ پہ آپ کو آگے نہیں جانے دینا، تو پھر آپ 1-2 دن پہلے نکلیں نا جلوس لے کے، تاکہ مطلوبہ جگہ پر مطلوبہ وقت آپ لوگ پہنچ سکیں. میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ٹوٹل جو ہے وہ میں اب ملی ہوئی تو نہیں کہہ سکتا، یا کہہ بھی دیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ سیریس نہیں ہے کسی جگہ پہ. اگر وہ سیریس ہوتی تو وہ کچھ نہ کچھ ضرور کر لیتی، لیکن کسی بھی جگہ پہ وہ سیریس نہیں ہے. پی ٹی آئی کی ایک اور غلیظ مہم جاری جو جیسے 9 مئی کو کیا گیا تھا. سرکاری افسران، پولیس افسران اور آرمی افسران کی تصویریں شیئر کر کے مہم چلائی گئی. ان کے گھروں کے ایڈریس پبلک کر کے انتشار پھیلایا. اب وہی انتشار کیا جا رہا ہے. پولیس افسران کی تصویریں لگا کر پروپوگنڈا کیا جا رہا ہے کہ ان کے خلاف نفرت پھیلائی جا رہی ہے. یعنی انہوں نے 9 مئی سے کچھ نہیں سیکھا، ایک اور 9 مئی کرنے جا رہے ہیں. لیکن ریاست کی کمزوری اور 9 مئی کو لٹکایا ہوتا تو آج یہ دن نہ دیکھنے پڑتے. میں بار بار یہ ٹویٹ بھی کرتا ہوں، کچھ دوست کہتے ہیں کہ یار بھائی کیوں نہ کریں، بتائیں آپ وجہ بتائیں. کیا ان لوگوں کے دیکھیں اب آپ کو انگلینڈ کا وزیر خارجہ آئے گا آپ کے ملک میں اور پی ٹی آئی تاثر یہ دے گی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو چھوڑ دیں. بھائی کیوں چھوڑ دیں؟ کیا جو ان کے ملک میں انگلینڈ میں 9 مئی ہوا تو کیا وہاں پر انہوں نے ملزموں کو 15 دن میں 10 دن میں سزائیں نہیں دی؟ اگر ہم نے بھی 10-15 دن میں سزائیں دی ہوتی تو دنیا آج آپ کو یہ نہ کہتے کہ عمران خان کو چھوڑ دو، خط نہ لکھتی، کیونکہ آپ آلریڈی یہ کام کر چکے ہوتے اور کوئی آپ کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی بھی نہ کرتا. لیکن کیونکہ ہماری کمزوری ہے ہم 9 مئی پر فیصلہ نہیں کر پائے. ایک اور دھماکہ دار خبر یہ ہے کہ بشرا بی بی اور
گنڈا پور کے درمیان میں ٹھیک ٹھاک قسم کی منہ ماری ہوئی ہے، اور اس منہ ماری کے نتیجے میں جو پشاور سے نکلنے والا قافلہ کہہ لیں، یا پشاور سے نکلنے والا دہشت گردوں کا گروہ کا جو ایک وہاں سے جلوس نکلنا تھا، وہ میرے خیال میں وہیں پر بڑھ گیا۔ بشرا بی بی جو ہے وہ کیا کہہ رہی تھی؟ کچھ لوگوں کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ لیڈ کرنا چاہ رہی تھی، جبکہ علی مین گنڈا پور تھے، کہہ رہے تھے کہ بی بی آپ کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، آپ خان کی بیوی ہو، ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ پہلے ہی ہمارا جتنا بیڑا غرق کر چکی ہو، ہم آپ کو مزید کسی قسم کا کوئی بلنڈر کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے، لڑنا ہم نے ہے، سیاسی کارکن ہم ہیں، قربانیاں ہم دے رہے ہیں، آپ گھر بیٹھیں، اچھا کھانا کھائیں پئیں، اور جو کمیشنوں وشنوں کے پیسے ہیں اس کو ہڑپیں، لیکن ہم آپ کو یہ اجازت نہیں دے سکتے۔ آپ نے پہلے ہی آتے جو گند ڈالا ہے اس کو سنبھالنا پاکستان تحریک انصاف کے لیے مشکل ہے، ہم خان کے سپاہی ہیں، اور خان جو ہے اس کو بچانا ہمارا کام ہے، آپ گھر بیٹھیں۔ لیکن جو اس وقت بشرا بی پی پر بھوت سوار ہے لیڈر بننے کا، جو ایک کوشش وہ کر چکی ہیں، جس میں کافی حد تک وہ پی ٹی آئی کو کھجل خراب کروا چکی ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ وہ اس کو لیڈ کریں، کچھ کہنے والے کہتے ہیں، اور جو علی امین گنڈا پور صاحب ہیں، وہ کسی بھی صورت میں یہ قیادت پارٹی کی، کسی بھی صورت میں اس جلسے کی، اس جلوس کی، اس پروٹیسٹ کی قیادت جو ہے وہ بشرا بی بی کے ہاتھ میں دینے کے حق میں نہیں ہے، اور اس چیز پر ان کی دونوں کی بڑی ٹھیک ٹھاک قسم کی بحث ہوئی ہے، اور یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ ناراض ہو کر اپنے گھر چلے گئے ہیں، اور بشرا بی بی جو ہے وہ ناراض ہو کر اپنے گھر ہی چلی گئی ہیں۔ تو جو اب ملتان کے ساتھ ساتھ لاہور کے ساتھ ساتھ پشاور کا جو احتجاج ہے وہ بھی بڑھ گیا ہے، کیونکہ ظاہر ہے یہ آپسی لڑائی ہو رہی ہے، اور گنڈا پور کو پتہ ہے اگر آج یہ قیادت انہوں نے دے دی بشرا بی بی کے ہاتھ میں، تو پھر ان کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، اور گنڈا پور نے زبان دی ہوئی ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، میں کسی قسم کا جو جلوس ہے وہ لے کر نہیں آؤں گا، یہ سارا کچھ دکھاوے کے لیے ہوگا۔ اب گنڈا پور کو بھی لالے پڑے ہوئے ہیں۔ خیر اینی ہاؤ، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، زیادہ سے زیادہ واٹس ایپ گروپوں میں اس کا لنک شیئر کریں، اور شیئر کر کے بتائیں کہ عمران خان کی فائنل کال کا کیا حال ہوا ہے، کیا فائنل کال عمران خان کی طرح بڑھ گئی ہے، کیا فائنل کال کو بشرا بی بی نے جیسے سعودی والا بیان دینے کے بعد پارٹی کو واڑا تھا اسی طرح بڑھ گئی ہے؟ اس پہ ضرور رائے دیں، آپ لوگوں سے گزارش ہے، اور آپ کے علاقے میں جس قسم کی کوئی انفارمیشن ہے وہ بھی کمنٹ میں لکھیں، تاکہ ہم آپ کے علاقے کا نام لے کر وی لوگ میں اس کا ذکر کر سکیں۔ اجازت دیں، خیال رکھیں، خدا حافظ۔